بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ میں جب بھی اپنی جڑواں بہن کے گھر جاتی تھی، وہ ایک کونے میں خوف زدہ سی بیٹھی رہتی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی بڑی حویلی میں رہتی تھی، اتنا امیر اور ہینڈسم شوہر تھا اس کا، لیکن جب بھی جاؤ ڈری سہمی رہتی تھی۔ مجھے اس کی حرکت پر بہت ہی غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ انتہائی ناشکری ہے۔ بچپن سے ہر چیز سے اس کی پسند سے ملتی رہی تھی، پھر بھی وہ نہ خوش رہتی۔ پر دوسرے تیسرے دن اماں کو فون کر کے کہتی کہ میرے سسرال والے بہت ظلم کرتے ہیں مجھ پر، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی، کافی عرصے بعد گھر پر رہنے آئی تھی۔ اماں حسب معمول اس کی پسندیدہ کھانے بنانے میں مصروف ہو گئیں، اور میں صحن میں ہی بیٹھی انتہائی ناگواری سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شام کے قریب وہ گھر آئی تو آتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ سب ایک دم پریشان ہو گئے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو وہ رو رہی ہے۔ اماں نے اسے بٹھایا اور پانی پلا کر پوچھا، کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ روتے روتے بولنے لگی، میرا شوہر مجھے اپنی معذور ماں کی خدمت کرنے کو بولتا ہے۔ میں اس کی بات مان کر ساس کے کمرے میں جاتی، ان کی خدمت کرتی ہوں، مگر میری ساس بہت ہی ظالم ہے، مجھے دوبارہ اس کمرے میں نہیں جانا۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ ابا نے پریشان ہو کر اس کے شوہر کو کال کی تو وہ بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میری بیمار معذور ماں پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ آپ خود بتائیں میری معذور ماں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ بہنوئی کی بات سب کو معقول لگی، مگر پھر بھی وہ بہن کو تسلیاں دینے میں لگے رہے۔ میں ایک کونے میں بیٹھی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوب ہنس رہی تھی، کیونکہ یہاں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے سوائے میرے۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی بہن کی یہ حالت دیکھ کر، اور کیوں نہ ہوتی، اس نے ہمیشہ جو چاہا وہ پایا، اور مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں، اس لیے مجھے اس کے آنسو بہت خوشی دے رہے تھے۔ میں ان سب کو پریشان حال وہیں چھوڑ کر اندر کمرے میں آ گئی اور اپنی الماری میں چھپایا ہوا فون نکالا اور ایک نمبر پر کال کر کے کہا کہ بہت شکریہ، یہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اس کے پیسے لینے مخصوص جگہ پر آ جانا۔ اتنا کہہ کر میں نے کال کٹ کر دی اور موبائل واپس بند کر کے رکھ دیا۔ اس موبائل کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں باہر آ کر کچن میں چلی گئی اور خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگی، مگر میرے کان باہر ہی لگے رہے جہاں اماں ابا اسے نصیحتیں کر رہے تھے۔ ہم دونوں بہنیں جڑواں تھیں، مگر اس کے باوجود ہماری کبھی نہیں بنی۔ مجھے اس سے نفرت تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی ہم دونوں کے بیچ مقابلے بازی چلتی آ رہی تھی۔ پیدائش کے 2 سال بعد تک وہ شدید بیمار رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں نے مجھ سے زیادہ اسے توجہ دے رکھی تھی۔ میں سارا بچپن اماں کے پیار کو ترستی رہی۔ اماں ابا اس کی بہت سنتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی ضد کرتی وہ فوراً اسے پورا کرتے تھے، اور اگر میں کچھ کہتی تو مجھے مجبوریاں سنانے لگ جاتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن کا ایک بڑا حصہ اپنی پھپھو کے سائے میں گزارا تھا۔ میری پھپھو طلاق یافتہ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اماں بہن کے ساتھ مصروف رہتی تھیں، تو اس وقت پھپھو نے مجھے خود سے بے حد مانوس کر لیا تھا۔ میری پھپھو اور اماں کی آپس میں کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ وہ پورے خاندان میں کافی بدتمیز مشہور تھیں۔ انہیں ان کی زبان درازی کی وجہ سے کوئی پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی میرے دل میں فرق ڈال دیا تھا۔ اکثر اوقات مجھے بہانے سے جتاتی رہتی تھیں
کہ تمہاری ماں تم سے زیادہ تمہاری بہن سے پیار کرتی ہے، وہ تمہیں بوجھ سمجھتی ہے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے پھپھو کی باتیں ٹھیک لگنے لگیں۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی اور میں اس کے سامنے کافی تپتی ہوئی رنگت کی تھی۔ کچھ عرصے بعد پھپھو کی تو کہیں شادی ہو گئی تھی اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بہن جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی میں منہ پھیر لیتی۔ میری سعادت پر اماں ابا اکثر مجھے ڈانٹ دیتے تھے تو میں اور ضد باندھ لیتی تھی۔ میں اس کی کاپیاں پھاڑ دیا کرتی تھی یا کبھی اس کی کوئی قیمتی چیز توڑ دیا کرتی تھی۔ مجھ میں بہت سی برائیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے بہت اچھے سے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ شروع میں ٹیچر نے مجھے اس کے ساتھ بیٹھانے کی کوشش کی کہ دونوں بہنیں ساتھ ہی بیٹھیں، مگر میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وہاں کافی سہیلیاں تھیں اور اسکول میں بھی سب اس کے گرویدہ تھے۔ میں اپنی پڑھائی سے زیادہ اپنا وقت اور دماغ اپنی بہن میں لگاتی تھی، تبھی میرے نمبر اس سے بے حد کم آتے تھے اور وہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپ رہتی تھی۔ جب مجھے اس کی مثال دیتے کہ دیکھو اس جیسی بنو، مگر مجھے اس جیسی بننا پسند نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ جیسے تیسے میں نے میٹرک پاس کر ہی لیا تھا، اب آگے کالج میں داخلے کا انتظار تھا اور میں نے گھر میں شاید جھگڑا کر کے اس بات کو آخر منوا ہی لیا تھا کہ مجھے الگ کالج میں داخلہ لینا ہے۔ یوں میرا داخلہ گھر سے کافی فاصلے پر موجود ایک سرکاری کالج میں ہو گیا۔ یہاں لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے تھے۔ میں کافی خوش تھی کہ شکر سمرا سے جان چھٹی۔ میرا کالج میں آج پہلا دن تھا۔ میری اب تک کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ تبھی میرے برابر والی سیٹ پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی اور بہت ہی بے تکلفانہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ہائی ڈیئر، کیسی ہو؟ میرا نام شیزا ہے۔ میں ایک پل کو تو الجھن میں پڑ گئی کہ شاید ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تبھی وہ اتنی اپنائیت سے مخاطب تھی، مگر وہ مجھے کہیں سے بھی جانی پہچانی نہیں لگی تھی۔ اس کا حلیہ کافی الگ تھا۔ تنگ شرٹ پہنی ہوئی، ڈائی کیے بالوں کو ماتھے پر ڈالے، منہ میں چوئنگم چباتے ہوئے ہاتھ میری طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ میں نے ہلکے سے ہاتھ تھام کر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے حلیے اور ہاتھ میں تھامے مہنگے ترین فون سے ہی کافی امیر گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی۔ میں پہلی ہی نظر میں اس سے کافی مرعوب ہو گئی تھی۔ وہ کوئی خوبصورت نہیں تھی، میری طرح ہی عام سی شکل صورت کی تھی، مگر میں نے سارا وقت ایک بات نوٹ کی، کلاس کی لڑکیاں خواہ مخواہ اس کی خوشامدید میں لگ گئی تھیں اور وہ بہت ہی مغرورانہ انداز میں اپنی چھوٹی تعریفیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب پیسے کا کمال ہے۔ میں نے بھی پھر دوسروں کی دیکھا دیکھی اس سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، حد سے زیادہ نک چڑھی اور مغرور۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں لڑکیوں کا ایک گروپ بنا لیا تھا جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں۔ کالج کے کئی لڑکے اس سے دوستی کے چکر میں خوار ہو رہے تھے۔ بظاہر تو میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاص دوست بن کر رہتی تھی اور اس کے منہ پر اس کی جھوٹی تعریفیں بھی کرتی تھی، مگر دل ہی دل میں اس سے شدید جالس بھی ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے پاس جتنا پیسہ ہے میرے پاس ہی اتنا پیسہ آ جائے، اور پیسے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں بہت جلد اس کی دیکھا دیکھی اس کے رنگوں میں ڈھلنے لگ گئی تھی۔ اکثر ہی وہ استعمال شدہ چیزیں مجھے دے دیا کرتی تھی، جنہیں میں بڑے ہی غرور سے زیب تن کر کے اپنی بہن کو چالس کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں لوگوں میں سے ہی تھی جنہیں شاید کسی قسم کا احساس کمتری ہوتا ہے، اور اس احساس کمتری کے تحت میں ہر ایک سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے اس محلے اور گھر سے اور گھر والوں سے سخت قسم کی نفرت تھی۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے تھے جو پیسے والے ہوتے تھے، اور اب جب کہ میری بہن کی شادی اس کی پسند سے امیر گھرانے میں ہوئی تھی تو مجھے یہ سب ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میرے خیال میں اس سب کی حقدار میں تھی۔
میں اس کی شادی تو روک نہیں پائی تھی، مگر اس کی شادی شدہ زندگی خراب ہونے کی شدید تمنا رکھتی تھی۔ تبھی میں نے وہ کرنے کا سوچا جو کبھی کوئی اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں جب سے کالج جانا شروع ہوئی تھی، میرے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، اور یہ تبدیلیاں اماں کی ظرف نگاہوں سے زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے پاس بٹھا کر مجھ سے کالج اور دوستوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے، جن کے میں نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیے۔ اس دن پہلی بار اماں کو مجھ پر اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس وقت سمرہ بھی وہی تھی۔ وہ مجھے مار پڑتے دیکھ کر ایک دم ہنسنے لگ گئی۔ مجھے اس کا مذاق اڑاتا انداز دیکھ کر آگ لگ گئی۔ میں نے اس دن گھر پر بہت جھگڑا کیا۔ اگلے دن کالج گئی تو شزا نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ میں اس وقت غصے سے بھری پڑی تھی کہ اسے ساری بات بتا دی، جس پر وہ افسوس کرتے ہوئے بولی، تم چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کی سوچ بھی چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ اچھا اپنا موڈ ٹھیک کرو اور ایسا کرو کہ میرے ساتھ بنک مار کر پارٹی میں چلو۔ میں نے کہا، مگر ہم چھٹی سے پہلے کالج سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ میرا کام ہے، بس جب میں تمہیں اشارہ کروں تو میرے ساتھ کلاس سے باہر آ جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر اور کس پارٹی میں لے جا رہی ہے مجھے، مگر میں چلنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی مجھے اشارہ کیا، میں اٹھ کر کلاس سے باہر آ گئی۔ ہم دونوں سب کی نظروں سے بجتے بجاتے کالج کی پچھلی سائڈ پر آئے۔ وہاں دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم کود کر دوسری طرف چلے گئے۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی جس کے پاس 2 لڑکے کھڑے تھے۔ شیزا ان کے پاس گئی اور ہیلو ہائی کرنے لگی۔ پھر ہم چاروں کار میں بیٹھ گئے۔ گاڑی شیزا ہی چلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ جن راستوں پر جا رہی ہے وہ کہاں لے کر جائیں گے ہمیں، مگر میں اس وقت ہر دھرمی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ کار، یہ عیش پسندی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہم ایک دور علاقے میں ایک پارٹی میں گئے۔ وہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں تھے۔ مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے لڑکوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ میں امیر لڑکوں سے دوستی کر کے ان سے جھوٹی محبت کا ناٹک کرتی اور پیسے بٹورتی تھی۔ ان ہی دنوں ایک لڑکے آریان سے میری ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں پیسوں کے پیچھے پاگل تھے۔ وہ لڑکوں سے میری سیٹنگ کرواتا اور ہم پیسے آدھے آدھے کر لیتے۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا۔ آریان کے ذریعے میں نے موبائل لیا اور گھر پر الماری میں چھپا کر رکھ لیا۔ اماں مجھ پر بہت شک کرتی تھیں، میرے اوپر نظر رکھتی تھیں، مگر میں بھی اب جھوٹ بولنے میں بہت ہی پکی ہو گئی تھی۔ تبھی کچھ پتہ نہ لگنے دیا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی شروع ہوئی۔ بہن الگ یونی میں تھی اور میں الگ۔ میں پہلے سیمسٹر میں ہی فیل ہو گئی تھی۔ اماں نے یونیورسٹی سے ہٹا دیا اور کہا، فالتو کا پیسہ نہیں ہے جو تم پر ضائع کریں۔ بہن پڑھتی رہی اور میں آوارہ گردی کرتی رہی۔ سمرہ کا ماسٹر کا آخری سال تھا کہ ایک دن اس نے گھر پر بتایا کہ ایک لڑکے سے اس کی دوستی ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں اپنے لڑکے سے ملنے کے لیے حامی بھر لی اور یوں دونوں گھرانوں کی بات چیت ہوئی اور بہن نے پسندیدہ شادی بھی کر لی۔ لڑکا امیر تھا، گاؤں میں حویلی تھی، وہیں بہن کو لے گیا۔ میں تو جل بھن کر رہ گئی۔ وہ کتنے عیش میں تھی اور میں یہاں اس غریب محلے میں تھی۔ انہی دنوں ایک دن ایک دوست کے گھر پر میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام سیف تھا۔ کافی ہینڈسم تھا اور امیر بھی۔ میں نے نوٹ کیا وہ دوسرے لڑکوں سے الگ تھا۔ تبھی بآسانی اس سے بات چیت شروع کر لی۔ میری اور سیف کی دوستی ہو گئی۔ مجھے وہ اپنے پیسے کی وجہ سے اچھا لگتا تھا۔ میں اس سے وقتاً وقتاً پیسے ہٹتی رہی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن میں سمرہ کے یہاں گئی۔ دوپہر کا وقت سمرہ کو اس کے شوہر نے کہا کہ جاؤ میری ماں کو دیکھ کر آؤ، تو سمرہ نے مجھے کہا تم چلی جاؤ۔ میں بہنوئی کے سامنے انکار نہیں کر سکتی تھی اور چل دی۔ وہ مجھے کمرے کے باہر چھوڑ کر خود چلی گئی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میری سانس حلق میں اٹک گئی۔
जब किसी ने अचानक मेरा बाजू खींचकर दीवार के साथ लगाया। मैंने चंद पल बाद आंखें खोलकर सामने देखा तो अपने सामने सैफ को खड़ा पाया। मैं इसको यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी। वो यहाँ क्या कर रहा था और इस हवेली में इसका क्या काम था? कई तरह के सवालात एक साथ मेरे दिमाग में चकराने लगे, मगर इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछती वो मुझे खींचते हुए वहाँ से बाहर ले गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। जिस पर वो बोला, क्या मतलब? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मगर तुम तो शहर की रहने वाली हो, यहाँ इस हवेली में क्या करने आई हो? मैंने ताज्जुब से ऐसे देखा और कहा, तुम यहाँ रहते हो? इसने मेरी बात को इग्नोर किया और कहा, जितना पूछा है इतना बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने देखा इसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। मैं एक पल को दौड़ गई, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये मेरी बहन का ससुराल है, मैं इससे मिलने आई हूँ। मेरे जवाब ने इसे खासा हैरान कर दिया था। फिर वो बोला, तुम सिमरा भाभी की बहन हो? मैंने कहा, हाँ मैं इसी की बहन हूँ। अभी इससे पहले कि हम मज़ीद कुछ बात कर पाते मुझे बहन की आवाज़ आई। मैंने कहा, मुझे जाना होगा। तो वो बोला, हाँ जाओ, मगर ख़बरदार जो किसी को हमारे बारे में कुछ बताया, किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और तुम जल्द से जल्द यहाँ से वापस अपने घर जाने की कोशिश करो। मैं कुछ दिन में आकर तुमसे मिलता हूँ, फिर हम बात करेंगे। मैंने इसकी बात सुनकर सर हिला दिया और जल्दी से वहाँ से निकल गई। इसकी हदायत और दबाव पर मैं 2 दिन बाद ही शहर को निकल गई। अब मुझे सिर्फ इसके आने का इंतज़ार था कि कब वो आता है और कब हम तफसीली बात करते हैं। जिस दिन मैं पहुंची, इस रात इसका मैसेज आया कि वो 1 हफ्ते बाद आएगा। गाँव में कुछ काम पड़ गया है। जिस दिन से इसने मुझे हवेली में देखा था, तब से इसका रवैया मुझसे बदल गया था। मैं नहीं जानती थी कि क्या वजह है। हमारी दोस्ती को इतना अरसा नहीं हुआ था, तभी हम एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। मुझे डर था तो सिर्फ एक बात का कि अब तक मैंने इससे जितने भी झूठ बोले हैं, जब इनका पोल इस पर खुलेगा तो वो क्या करेगा। वो बहुत अमीर था और दिल खोल कर पैसा लुटाया था, इसलिए मैं किसी भी तौर से इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो 1 हफ्ता मैंने कैसे गुजारा था ये सिर्फ मुझे ही पता है। वो शहर आया और मुझसे मिलने को कहा। मैं मिलने चली गई तो इसने कहा, तुम अभी घर पर हमारे बारे में कभी कोई बातचीत नहीं करोगी। मैं तुम्हारे बहनोई का कज़न हूँ। जब इनकी शादी हुई थी तब मैं यहाँ नहीं था, मगर अब जब आया हूँ तो हर एक के मुँह से यही सुना कि भाभी की बहन कोई अच्छी लड़की नहीं है। और मैंने ये बात सुन रखा है कि तुम्हारी काफ़ी लड़कों से दोस्ती भी है। मैंने इस वक्त इससे कुछ नहीं कहा, मगर कुछ दिन बाद मैंने बहन से बदला लेना चाहा और इसके शौहर को कुछ तस्वीरें भेजी जिसमें बहन किसी लड़के के साथ थी। मगर मेरा ये प्लान तब फेल हो गया जब सैफ ने इन पिक्चर्स की तहकीकात करवाई और पता लगवाया कि ये फेक हैं। इससे पता चल गया था कि ये मैंने बनवाई हैं। मैंने आर्यन को चंद पैसे देकर ये सब काम करवाने को कहा था। वो वैसे भी मेरी तरह पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। पहले बहन की सांस वाला किस्सा और फिर तस्वीरों वाला वाक़या, दोनों के पीछे मेरा ही हाथ था। मैंने इसे पूरा प्लान समझाया था और कहा था कि तुम मेरी बहन के ससुराल में नौकर की हैसियत से जाओगे और इसकी मासूर सास के खाने में कुछ ऐसी दवा मिलाना कि वो पागलपन के दौरे में बहन को खूब मारे और गालियाँ दे। इसने मेरी हदायत के मुताबिक ऐसा ही किया। वो वहाँ मुलाजमत की बहाने चला गया। अब जब भी बहन सास के कमरे में जाती तो वो जज्बाती होकर इस पर चिल्लाने लगती, मारने पीटने लगती इसे। आर्यन ने इसकी सास के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि ये लड़की इनकी दुश्मन है और इनके बेटे को उनसे छीन रही है। मैं इतनी गिर गई थी कि एक बीमार और मासूर इंसान का फ़ायदा उठा रही थी। बाद में आर्यन वहाँ से नौकरी छोड़कर बहाने से आ गया। अब इसे एक और काम करना था और इसे ये काम करवाने के लिए मुझे अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत थी।
میں کافی دن سوچتی رہی کہ کیا کروں، پھر تبھی اچانک میرے دماغ میں شزا کا خیال آیا۔ میں اس سے ملنے گئی اور میں نے اسے اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر اسے اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیا۔ میرے رونے دھونے پر اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اچھی خاصی رقم دے دی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ مجھے پیسے کیوں چاہیے، نہ اس نے پوچھا۔ ویسے بھی اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، چند ہزار مجھے دے دینے سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑنا تھا۔ پیسے ملنے کے اگلے ہی دن میں نے آریان کو کال کی اور کہا میری بہن کچھ دن بعد شہر رہنے آئے گی، تو تم نے اس کا پیچھا کرنا ہے، وہ کہیں پر بھی جاتی ہے تم نے اس کی کسی بھی لڑکے کے ساتھ تصویریں اتارنی ہیں، ایسی تصویریں لینا جس سے ظاہر ہو کہ اس کا اس لڑکے سے چکر چل رہا ہے، اور پھر یہ تصویریں اس کے شوہر کو بھجوا دیں گے ہم، تاکہ وہ غصے سے اسے گھر سے نکال پھینکے اور طلاق دے دے۔ آریان نے میری ہدایت کے مطابق ایسا ہی کیا تھا، مگر سیف کی وجہ سے سارا پلان خراب ہو گیا۔ سیف کو اب جب کہ ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی تو وہ کیوں میرے ساتھ رہتا، لہٰذا اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے میرے لالچی پن اور حسد کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں بہت روئی، بہت گڑ گڑائی اس کے آگے، مگر وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ مجھے ہاتھ آئی دولت جاتی دکھ رہی تھی جب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر پر اماں ابا کو جب میرے ساری کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں جلن اور حسد میں اس حد تک پاگل ہو گئی تھی کہ اپنی سگی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کو بس تباہ کیا۔ مگر اس سب کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ سب آج بھی اب بھی اپنی زندگیوں میں خوش تھے اور میں یہ سب کر کے بھی اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی۔ کوئی مجھے اپنانے کو، مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری شادی کی عمر بھی نکلتی جا رہی تھی۔ میں جو خود کو نہ جانے کیا شیر سمجھتی تھی، اب ایک ہٹھرم کا رشتہ آنے پر خاموشی سے ہاں کر گئی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بچا نہیں تھا۔ میں نے اپنی جس بہن کی زندگی ہر طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور جس پر غلط الزام لگائے تھے، وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی جی رہی تھی، اور میں یہاں ایک ایسے شخص سے بیاہ دی گئی تھی جس سے اپنے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ کماتا بھی نہیں تھا، اس کے خیال میں عورت پاؤں کی جوتی تھی۔ میں لوگوں کے گھر میں کام کر کے پیسے کما لاتی تھی تو وہ مجھ سے چھین لیتا، مجھے مارتا تھا۔ مجھے اس سے نفرت تھی، میں بھی اس سے زبان چلاتی، ہمارے جھگڑے پورے محلے کو سنائی دیتے، مگر کوئی بھی ہمارے بیچ نہیں بولتا تھا۔ میں اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اب بھی لالچ اور حسد کا شکار رہتی تھی۔ میں نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی، کیونکہ میں نے کبھی خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ تبھی میں آج اس حال میں تھی کہ دیکھنے اور سننے والے صرف ترس اور نفرت بھری نگاہ ہی ڈالتے تھے، ترس اور نفرت بھری نگاہ ہی ڈالتے تھے، نگاہ ہی ڈالتے تھے، نگاہ ہی ڈالتے تھے۔